ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے چاند کو دیکھ کر ایک مختصر عمل آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کے گھر میں غربت کبھی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، ہمارا نیا سال جو ہے، نیو ایئر جو ہے، وہ محرم ہے۔ عالم اسلام اس مہینے سے سال کا آغاز کرتے ہیں اور ہماری 14 صدیاں بیت گئیں محرم کو پہلا مہینہ کہتے ہوئے اسلامی کیلنڈر کا۔ اب عیسوی بھی اللہ ہی کا کیلنڈر ہے اور اللہ ہی کا سورج کا نظام ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان چاند کے نظام کو دیکھتے ہیں اور اس لیے چاند کا نظام دائمی ہے اور عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے، اور سورج کا نظام جو ہے وہ انٹرنیشنل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو چاند کا نظام دیا۔ پوری دنیا میں جہاں سورج بعض جگہ پورے دن نہیں نکلتا، پورے 6 مہینے نہیں نکلتا، بعض جگہ 6 مہینے رات ہوتی ہے، بعض جگہ 6 مہینے دن ہوتا ہے، بعض جگہ 3 مہینے رات ہوتی ہے، اس طرح ایسے دنیا کے خطے بھی ہیں، تو وہاں پہ کیسے نظام سمجھا جائے؟ تو چاند کے نظام سے وہاں پر مہینوں کا تعین ہوتا ہے، نمازوں کا تعین ہوتا ہے، حج اور رمضان کا تعین ہوتا ہے، اور اگر شمسی کو دیکھا جائے تو اس سے آپ یہ تعین نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے نبی کا کیلنڈر انٹرنیشنل ہے۔ اب یہ چاند جو ہے، اس کا نظام اللہ نے بڑا بہترین رکھا ہے، اور چاند جو ہے وہ انسان کو دھوکہ نہیں دیتا، اور انسان جو ہے اس کی وجہ سے اپنی عبادات میں کہیں بھی نقصان نہیں اٹھاتا اور خلل نہیں کر سکتا۔ اب چاند کا نظام انٹرنیشنل، نبی بھی ہمارے انٹرنیشنل، اور یہ امت بھی انٹرنیشنل۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ قرآن و سنت کی تبلیغ کریں اور لوگوں تک اللہ کے قرآن کو پہنچائیں۔ الحمدللہ ہم یہی محنت کر رہے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے کہ قرآنی پیغام آپ تک پہنچایا جائے، قرآنی وظائف آپ کو دیے جائیں اور آپ قرآن حکیم سے جڑ جائیں، چونکہ ہم انٹرنیشنل نبی کے انٹرنیشنل امتی ہیں۔ اب یہ آپ چاند دیکھیں، اور اب چاند مغرب کے ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نکل آیا یا نہیں نکلا۔ اب مغرب کے بعد عشاء کے درمیان آپ کو چاند کی خبر مل جاتی ہے، پہلے دن کے چاند کی۔ اب آپ نے چاند کی خبر سن کے یا چاند کو دیکھ کر سورہ واقعہ ایک بار پڑھنی ہے اور پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی غربت نہیں آئے گی، اور آپ صرف ایک بار پڑھ لیں، دعا کر لیں، پورا سال مغرب کے بعد اگر آپ اس کو پڑھنا معمول بنا لیں، آپ کو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جس گھر میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، کبھی غربت نہیں آتی، کبھی تنگدستی نہیں آتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں، میرے کمانے والا بعد میں کوئی نہیں ہے، میں نے کچھ مال نہیں چھوڑا، لیکن میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے۔ میری بچیاں جب تک سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی مغرب کے بعد، ان کو اللہ کبھی غربت تنگ دستی سے سامنا نہیں کرائے گا۔ صحابہ کا یقین اتنا مضبوط تھا، تو ہم بھی جیسے ہی چاند کی خبر سنیں، یہ چاند دیکھیں محرم کا، فوراً سورہ واقعہ پڑھ کے دعا کر لیں۔ آپ یہ عمل کریں، آپ کا گھر جو ہے وہ مال و دولت کا مرکز بن جائے گا، آپ کے گھر میں غربت افلاس کبھی نہیں آئے گا۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی رزلٹ نظر آئے گا، جتنا یقین کمزور ہوگا رزلٹ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔